السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کا مسافر، حاشیہ نشینان یزید کی نقاب کشائی، اس کتاب کا درس ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں بضمن 25واں عرس نورانی مجاہد اسلام شیخ المشائخ حضرت علامہ سید محمد عبد القدیر حسینی بخاری چشتی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بانی جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا و بانی باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی، من جانب سید محمد عبد الواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی، ڈائریکٹر آف جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا و صدر باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی۔ اس کتاب کے مصنف ہیں علامہ مشتاق احمد نظامی، مدیر پاسبان الہ آباد، اور اس کتاب کا مقدمہ لکھا ہے علامہ ارشد القادری، سیکریٹری جنرل ورلڈ اسلامک مشن انگلینڈ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ لاؤ تو قتل نامہ ذرا ہم بھی دیکھ لیں، کس کس کی مہر ہے سر محضر لگی ہوئی، کوفیوں کی نوک سنان کے بعد خارجیوں کی دشنۂ قلم پر، کربلا کا مسافر۔ اس کتاب کو چھاپا ہے مکتبہ نبویہ گنج بخش روڈ لاہور نے۔ اب اس کتاب کا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، نام کتاب کا نام کربلا کا مسافر، اس کو ترتیب دیا ہے علامہ مشتاق احمد نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، مقدمہ لکھا ہے علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور اس کتاب کا موضوع ہے شہدائے کربلا کی جاں بازیاں۔ سال تالیف یعنی کب لکھی گئی یہ کتاب، تو 1978 میں پہلی بار یہ کتاب چھپی ہے 1980 میں لاہور سے، اور سال طباعت تازہ کب چھپی ہے تو 2006 میں، لاسٹ یہ کتاب جو ہمارے سامنے ہے 2006 کی چھپی ہوئی ہے، اور اس وقت پاکستان میں اس کی قیمت تھی 120 روپے۔ اس کتاب کے عنوان جو ہیں وہ آپ کے سامنے آتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ حاشیہ نشینان یزید کی نقاب کشائی، تعزیرات قلم، یعنی لکھنے والے کون ہیں؟ علامہ ارشد القادری، صاحب مدیر اعلیٰ جامع نور جمشید پور۔ کچھ عرصہ سے پاک و ہند میں ایسی تحریریں کتابی اور رسائل کی شکل میں پھیلائی جا رہی ہیں جن میں اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، خاندان نبوت اور مدحت سرایان اہل بیت کے خلاف بے سر و پا مواد جمع کر کے تاریخی تحقیق و تنقید کا منہ چھڑانے کا کام لیا جا رہا ہے۔ نظریاتی فطروں کی ایک شکل تو صدیوں سے کام کر رہی تھی، جس میں اہل بیت مصطفیٰ سے تمام افراد کو الگ کر کے صرف 5 نفوس قدسیہ کو مستحق عقیدت سمجھا جانے لگا۔ خاندان نبوت کے اکثر افراد کو مستثنی قرار دے کر، یعنی الگ تھلگ کر کے، صرف چند حضرات کو ہی اس حلقے میں رکھا گیا۔ پھر جب تک اہل بیت اور خاندان نبوت کے علیحدہ کردہ بزرگان ملت کو سب و شتم کا نشانہ نہیں بنا لیا جاتا تھا، مدحت سرائی اہل بیت کے فریضہ سے سبکدوش تصور نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس دینی فتنہ نے پوری اسلامی تاریخ پر اپنے منحوس اثرات مرتب کیے، اور صحابہ کرام، امہات المومنین اور دیگر بزرگان دین پر بے پناہ الزامات گھڑے، اور ہوس خبث باطنی کی تسکین کی گئی، یعنی دل کے اندر جو گندگی تھی اس ہوس کی تسکین کی گئی۔ ایسے لٹریچر نے نیک لوگوں پر زبان درازی کی روایت قائم کی اور اسلامی دنیا میں گستاخانہ انداز تحریر کے دروازے کھول دیے۔ اب اس رجحان کو جب خارجی عناصر نے اپنی قلموں کی نوک پر رکھا تو وہ نوک سنان بن کر، سنان بولتے ہیں نیزہ جو ہوتا ہے، جو نوکیلا ہوتا ہے، بھالا تو بڑا ہوتا ہے، نیزہ چھوٹا ہوتا ہے، تو سنان اسی کو بولتے ہیں، تو وہ نوک سنان بن کر اہل ایمان کے جذبات کو مجروح کرتی گئی، زخمی کرتی گئی۔ غالی شیعوں نے، یعنی غالی شیعہ کا مطلب وہ شیعہ جو غلو کرتے ہیں اہل بیت کی محبت میں، تو غالی شیعوں نے اپنی جارحانہ تحریروں سے ملت کے ان نیک دل قارئین کے جذبات کو پامال کرنے میں کبھی ندامت محسوس نہ کی تھی، شرمندگی محسوس نہ کی تھی، جنہیں صحابہ رسول سے محبت و عقیدت تھی۔ اب ان کی رسوائی عالم عادت کو خارجی اہل قلم نے اپنا لیا ہے، اور وہ پاک و ہند میں اہل بیت، سادات کرام اور خصوصیت سے امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات کو نشانہ ستم بنا کر کتابیں لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ اپنے قارئین میں ایک غلط تاثر دے رہے ہیں کہ خاندان نبوت میں سے سید بنو ہاشم اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلامی تاریخ میں کوئی ممتاز مقام حاصل نہیں ہے، یعنی جو ایسا لکھنے والے تھے
وہ یہ تاثر دینا چاہتے تھے، لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ خاندان نبوت میں سے سید کو، بنو ہاشم کو اور امام حسین کو اسلامی تاریخ میں کوئی بھی ممتاز مقام حاصل نہیں ہے۔ ان کے ہاں اسلام کی تاریخ میں فاتحین، شمشیر زن اور بادشاہوں کو تو ایک درجہ حاصل ہے، مگر جس نے میدان کربلا میں حق و باطل کے معرکہ کو زندہ جاوید بنا دیا تھا، جس کی شمشیر پر یعنی جس کی تلواروں پر دنیا کے تیغ زن فخر کرتے ہیں، تلوار چلانے والے فخر کرتے ہیں، اور جس نے دنیا بھر کے بادشاہوں کو اصول حکمرانی سکھائے تھے، ان کو اتنا بھی حق نہیں دیا جا سکتا کہ اس کے کردار کو احترام و عقیدت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ اور میں یہ بات بتا دوں کہ علامہ ارشد القادری جو یہ بات لکھ رہے ہیں، یہ جو آج کل اپنے آپ کو جو سلفی کہتے ہیں، غیر مقلدین جو ہیں، ان لوگوں نے یہ کھڑاگ رچا ہے، اور آپ ان کو آج کل یوٹیوب کے زمانے میں، سوشل میڈیا کے زمانے میں ان کو دیکھ سکتے ہیں، خاص طور سے جو یزید کی مدحت سرائی میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں محمود عباسی کی رسوائے عالم کتاب خلافت معاویہ و یزید، تحقیق سید السادات، تحقیق مزید، پھر سلیمان کی سادات بنو امیہ اور ابو یزید محمد دین بٹ کی رشید ابن رشید، اور اس جیسی چھوٹی موٹی کتابوں نے ان پاکیزہ ہستیوں کے تقدس کو سخت مجروح اور زخمی کیا۔ علماء اہل سنت نے ان ناپاک تحریروں کا بر وقت اور سخت نوٹس لیا اور ان قلم کاروں کی ناپاک کوششوں کی ہمیشہ مذمت کی۔ ہندوستان کے علماء اہل سنت میں سے علامہ مشتاق احمد نظامی، مصنف خون کے آنسو، ان کی ایک کتاب ہے جو کربلا کے مسافر کے جو مصنف ہیں، ان کی ایک کتاب ہے خون کے آنسو۔ تو ہندوستان کے علماء اہل سنت میں سے علامہ مشتاق احمد نظامی، مصنف خون کے آنسو، نے اپنے ماہنامہ پاسبان کا 1960 میں خصوصی نمبر ترتیب دیا، جسے زیر نظر کتاب کربلا کا مسافر کی شکل میں بادنا ترمیم پیش کیا جا رہا ہے، یعنی کچھ ہلکے سے ترمیم کے ساتھ، رد و بدل کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، اور خارجیوں کے ناپاک عزائم کو بے نقاب کرنے میں ایک کامیاب کوشش کی۔ دسمبر 1978 جامع نور، جمشید پور، بہار نے ان نقاب پوش مورخین کو اپنے قلم کی انی سے بے نقاب کر دیا۔ انی اور نوک کو بولتے ہیں، قلم کی نوک سے بے نقاب کر دیا، اور پھر اس ذہن کے محرکات اور اسباب کو سامنے لا رکھا ہے جو ان کے پیچھے کام کر رہا تھا۔ ان سارے ذرائع کی نشاندہی کر دی جو اپنے نظریات کے سایوں میں ایسی ناپاک تحریروں کو نشو و نما دیتے رہے تھے۔ دراصل اس فکری رجحان کے پیچھے عقیدہ اور نظریہ کی پوری قوت کار فرما ہے، جس کے اسباب و علل پر تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے۔ خلافت معاویہ و یزید سے متعلق دیوبند کا جماعتی آرگن روزنامہ الجمعیہ، دہلی کے ایڈیٹر کا شذرہ غالباً آپ کی نظر سے گزرا ہوگا۔ اس کا اقتباس یعنی اس کا ایک پیسج ملاحظہ کیجیے۔ ابھی حال میں پاکستان سے معاویہ و یزید پر ایک کتاب شائع کی گئی ہے جو ہماری نظر سے بھی گزری ہے، اور جو اپنے موضوع پر اس قدر محققانہ اور مورخانہ ہے کہ اس سے بہتر ریسرچ کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ یہ ہے دیوبندیوں کا اس کتاب کے بارے میں یہ کہنا کہ اس سے بہتر ریسرچ کوئی پیش نہیں کی جا سکتی۔ غور فرمائیے، کیا اب بھی دیوبندی جماعت کا مسلک و عقیدہ معلوم کرنے کے لیے مزید کسی رائے کا انتظار باقی ہے؟ اور کیا اس خوش فہمی کے لیے اب کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ خلافت معاویہ و یزید کی تائید و حمایت میں وہ پیش نہیں ہے؟ نہ تھی دل میں تو کیوں آئی زباں پر؟ یہ ہے ایک مصرع شعر کا۔ صوبہ بہار میں دیوبندی جماعت کی امارت شریعہ پھلواری شریف کا آرگن 15 روزہ نقیب خلافت معاویہ و یزید کی تائید کرتے ہوئے لکھتا ہے، دیوبندیوں کا ایک اور لکھتا ہے، کیا علماء دیوبند کی بدولت احادیث کی اشاعت نے بھی حقیقت پر سے پردہ اٹھایا۔ جناب محمود عباسی کی یہ کتاب خلافت معاویہ و یزید اسی احقاق حق کی آخری کوشش ہے، یعنی اسی حق کو ثابت کرنے کی آخری کوشش ہے۔ کون کتاب؟ خلافت معاویہ و یزید۔ شاباش، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ آپ ہی کہیے، اب اس میں کیا شبہ رہ جاتا ہے کہ اس طرح کے احقاق حق کی آخری کوشش نہ صحیح، اولین کوشش تو علماء دیوبند کی طرف سے ضرور ہی منسوب ہے۔ انہوں نے بنیاد رکھی، عباسی نے ایوان کھڑا کیا، اول با آخر نسبت دارد، یعنی ابتدا والا جو ہوتا ہے، شروعات والا، وہ آخری کے ساتھ ایک نسبت اور تعلق ضرور رکھتا ہے۔ چند سطروں کے بعد پھر نقیب لکھتا ہے، یعنی اسی
اسی میں جو اس سے پہلے جو پیسے جایا نقیب والا وہ۔ بے شک ہم امام حسین کی فضیلت کے قائل ہیں، اس لیے کہ وہ مسلمان تھے، تابعی تھے۔ دیکھیں تابعی لکھ رہا ہے، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام صحابی رسول ہیں، اور باضابطہ ان کے بارے میں بہت سی احادیث موجود ہے، بلکہ خود ان سے حدیثیں مروی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بہت سے واقعات ہیں دلائل کے ساتھ احادیث میں موجود ہیں۔ اور خود ان کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ سن 4 ہجری میں ہوئی ہے، جب 4 ہجری میں ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 10 ہجری میں، تو صحابی ہوئے اور تابعی تھے، اور بعض دلائل کے بنا پر صحابی تھے، یعنی اصل جو ہے وہ تابعی تھے اور بعض دلائل کے بنا پر صحابی تھے۔ اور جس بات کو حق سمجھا گو اس میں اجتہاد کی غلطی ہوئی، یعنی امام حسین کو یہ دیوبندی غلطی پر مانتے ہیں، اس بات کے لیے مردانہ وار جان دے دی، یعنی اجتہاد کی غلطی ہوئی ان سے، اور اس بات کے لیے مردانہ وار انہوں نے اپنی جان دے دی، شہادت بھی نہیں بول سکے وہ۔ اس سے بڑھ کر فضیلت کا اعتراف اور کیا ہو سکتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے، اس نے مانا۔ باقی رہا ان کا صحابی ہونا، تو یہ متفقہ طور پر ثابت نہیں ہے۔ واللہ حد ہو گئی کور چشمی اور عناد کی بھی، یعنی کور چشمی کا مطلب اندھے پن، اور عناد یعنی بغض کی، دشمنی کی۔ امام کے متعلق جس طبقے کے خیالات اس قدر جارحانہ ہیں، امام مطلب امام حسین، امام حسین کے متعلق جس طبقہ کے خیالات اس قدر جارحانہ اور زخمی کرنے والے ہیں، کیا اب بھی ان کا مسلک و عقیدہ معلوم کرنے کے لیے مزید کسی رائے کا انتظار باقی ہے؟ اور کیا اس خوش فہمی کے لیے اب کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ خلافت معاویہ و یزید کی تائید میں ان کے قلم سے اتفاقاً لغزش ہو گئی ہوگی، یعنی اتفاق سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی؟ یہ جان بوجھ کر لکھا ہوا ہے، تو اسی کو لکھتے ہیں، نہ تھی دل میں تو کیوں آئی زباں پر۔ اگر تمہارے دل میں ان کا بغض نہیں تھا تو زبان پر کیسے آ گیا؟ بہت کم لوگوں کا ذہن اس طرف گیا ہوگا کہ خلافت معاویہ و یزید جیسی دل آزار کتاب کی طباعت و اشاعت میں در پردہ کن لوگوں کا ہاتھ ہے۔ حیرت زدہ ہو کر سنیے کہ وہ دیوبندی جماعت کے ایک مایہ ناز قلم، اہل قلم اور معتمد عالم ہیں، یعنی ایسے عالم ہیں جن پر سب لوگ اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، دوسروں کی روایت نہیں۔ خود عباسی جو اس خلافت معاویہ و یزید کا مصنف ہے، اس نے اپنے دیباچہ میں ان لوگوں کی نقاب کشائی کی ہے۔ ملاحظہ ہو، عباسی لکھتا ہے، محبی و محترمی جناب مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی مدیر صدق جدید نے اپنے مکتوب مرقومہ 10 فروری 1958 موسومہ مدیر رسالہ تذکرہ میں فرمایا تھا کہ آپ الحسین پر تبصرہ کے عنوان سے جو مسلسل مقالہ نکل رہا ہے وہ بہت ہی جامع، نافع، بصیرت افروز ہے، اسے کتابی شکل میں لائیے۔ یعنی وہ جو خلافت معاویہ و یزید ہے، اس کتاب کو پہلے وہ مقالے کی شکل میں نکال رہے تھے عباسی صاحب، اس کو کہا کہ اس کو کتابی شکل میں لائیے، یہ بہت ہی عمدہ آپ نے لکھا ہے۔ یعنی عبد الماجد دریابادی جو دیوبندیوں کا بہت بڑا عالم ہے، اس نے یہ مشورہ دیا۔ صدق جدید کے ایڈیٹر عبد الماجد دریابادی ہمارے لیے کچھ اجنبی نہیں ہے، یہ شیخ دیوبند مولوی حسین احمد جہانی کے جانے پہچانے مرید اور رئیس الطائفہ مولوی اشرف علی تھانوی کے مجاز اور معتمد خلیفہ ہیں۔ یہی حضرت ہیں جنہوں نے تھانوی صاحب کی منقبت میں حکیم الامت نام کی ایک کتاب تصنیف کی ہے۔ تھانوی صاحب کی تربیت و صحبت میں اپنے مزاج کی تبدیلی کا حال ایک جگہ وہ خود اپنی اسی کتاب میں لکھتے ہیں، ایک زمانہ تھا کہ بزرگوں کے کرامات اور کمالات اور ان کے مناقب کے کلام سے بڑی دلچسپی تھی، اور توحیدی مضامین خشک و بے مزہ معلوم ہوتے تھے۔ ایک عرصہ سے صورتحال بالکل برعکس ہے، اب توحید ہی کے مضامین سننے اور پڑھنے کو دل چاہتا ہے، اور بڑے سے بڑے بزرگ کے لیے ان کے بشریت کا تصور اتنا غالب آ جاتا ہے کہ ان کے کرامات و مناقب میں اب زیادہ جی نہیں لگتا۔ حد یہ ہے کہ نعتیہ کلام میں بھی اب اگلی سی دل بستگی باقی نہیں، نعتیہ کلام میں بھی اب پہلے جیسی دل بستگی یعنی محبت باقی نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، یعنی حکیم الامت جو ان کے ہیں اشرف علی تھانوی، ان کے پاس رہنے سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت سننے میں بھی اب مزہ نہیں آتا ہے۔
تھانوی صاحب کی صحبت میں محبوبان الہی و مقربان حق سے بے تعلقی اور بیگانگی کا یہ جذبہ بیزاری و تنقیص کی حد تک پہنچ گیا ہے، یعنی بیزاری بھی اور ان کے اندر عیب نکالنے کی حد تک پہنچ چکا ہے۔ چنانچہ اسی عبدالماجد دریابادی کا گستاخ قلم ایک جگہ صحابہ کرام پر یوں طعن کرتا ہے، پڑھیے اور سنیے، پڑھیے اور سینہ پیٹیے کہ آپ کی آبادی میں کیسے کیسے جراح پیدا ہو رہے ہیں۔ جراح کا مطلب ہوتا ہے زخم لگانے والے، چیرا لگانے والے۔ جب حضرات صحابہ تک نہ عملی معصیتوں سے محفوظ رہے، نہ اجتہادی لغزشوں سے محفوظ رہے، تو دوسرے حضرات کا مرتبہ تو ان سے فروتر ہے۔ یعنی ان کے نظر میں صحابہ کرام بھی عملی طور پر معصیتیں کرتے تھے، یعنی گناہ کرتے تھے، اور اجتہادی غلطیاں تو ان سے ہوتی ہی تھیں، تو دوسرے حضرات کا مرتبہ تو ان سے کم ہی ہے، تو وہ کیوں کرو۔ سن لیا آپ نے، یہ ہیں دیوبندی تربیت گاہ کے سند یافتہ عارف یعنی ولی، جن کی نگاہ میں معاذ اللہ صحابہ تک گناہ گار ہیں۔ وہ آج اگر امام حسین اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مذمت و تنقیص پر دشمن کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں تو اس میں تعجب و شکوہ ہی کیا ہے، جبکہ صحابہ کرام کی حرمت یعنی ان کی عزت خود ان کے ہاتھ سے آلریڈی گھائل ہے، اور یہ سارا زہر تو اسی میکدہ کا ہے، یعنی اسی شراب خانے کا ہے جس کے کلید بردار جناب تھانوی صاحب یعنی اشرف علی تھانوی صاحب ہیں۔ مولوی تربیت گاہوں میں جب اس طرح کا زہر کشید کیا جاتا ہے، دیوبندی تربیت گاہوں میں جب اس طرح کا زہر نکالا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے، تو آپ ہی خود فرمائیے کہ اس جماعت کے معتمد یعنی جن پر بھروسہ کیا جاتا ہے ایسے عالم عبدالماجد دریابادی کی تحریک پر، ان کے بولنے پر، ان کے ابھارنے پر جو کتاب طبع ہو کر چھپ کر شائع ہوئی ہے، کیا اب بھی ان کا مسلک و عقیدہ معلوم کرنے کے لیے کسی رائے کا مزید انتظار باقی ہے؟ اور کیا اس خوش فہمی کے لیے کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ خلافت معاویہ و یزید کی تائید میں ان کے قلم سے اتفاقاً لغزش ہو گئی ہوگی؟ نہ تھی دل میں تو کیوں آئی زباں پر؟ یہ معلوم کر کے آپ میں ڈوب جائیں گے کہ قاتل حسین یزید کی عظمت و فضیلت اور صداقت یعنی سچائی اور بے گناہی ثابت کرنے کے لیے عباسی نے اپنی کتاب میں حامیان یزید کی جو شہادتیں پیش کی ہیں، یعنی یزید کے جو لوگ حامی تھے اس کی جو گواہیاں پیش ہیں، ان میں یورپ ناخ ترس ملحدین یعنی کن کی گواہی ہے؟ یورپ کے وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں بلکہ ملحد ہیں، یعنی جو الحاد کو ماننے والے، الحاد کے ماننے والے ہیں۔ الحاد ملحد ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو خدا کو ہی نہیں مانتے ہیں، ملحدین۔ اور اسلام دشمن مؤرخین کے علاوہ، اور اسلام دشمن مؤرخین یعنی جو وہ تاریخ لکھنے والے جو اسلام کے دشمن ہیں، ان کے علاوہ کون لوگ ہیں؟ دیوبندی جماعت کے شیخ المشائخ مولوی حسین احمد آں جہانی کا نام نامی بھی ہے۔ گویا دشمن کے ہاتھ میں جو تلوار چمک رہی ہے وہ آپ دیوبندیوں کی ہی عطا کی ہوئی ہے، عطا کردہ ہے۔ مصرع: قاتل اگر رقیب ہے تو تم گواہ ہو۔ عباسی کا پہلا حوالہ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ اس کے مطابق اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، تاریخ شاہد ہے کہ معرکہ عظیمہ میں یزید نے کارہائے نمایاں انجام دیے تھے۔ خود یزید کے متعلق بھی تاریخی روایات مبالغہ اور آپس کے تخالف والی نہیں، یعنی خود یزید کے متعلق بھی تاریخی روایتیں جو ہیں وہ مبالغہ اور آپس کے اختلاف سے خالی نہیں ہے۔ مکتوبات جلد 1 صفحہ نمبر 242 سے 252، خلافت معاویہ و یزید میں صفحہ نمبر 30۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ ہیں یزید کی طرف سے صفائی کے گواہ شیخ دیوبند۔ ذرا جملہ پھر سے غور سے پڑھیے گا۔ خود یزید کے متعلق بھی تاریخی روایات مبالغہ اور آپس کے تخالف سے خالی نہیں۔ یزید کے متعلق تو تاریخی روایت میں شہادت امام حسین بھی ہے اور معرکہ کربلا کے دردناک مظالم بھی ہے۔ محضرات اہل بیت کی اسیری یعنی اہل بیت کی پردہ نشین خواتین کی اسیری یعنی گرفتاری اور بے پردگی بھی ہے، اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی اور اہل مدینہ کا قتل عام بھی ہے۔ قصہ مینوشی و سرود و نغمہ
یعنی شراب پینے کا قصہ اور گانے بجانے کا قصہ بھی ہے، ترک فرائض، فرض کو چھوڑنے کا بھی معاملہ ہے، اشاعت منکرات یعنی جو بدعتیں ہیں، جو غلط چیزیں اسلام میں ہیں، جو اسلامی اعتبار سے جو غلط ہے اس کو پھیلانے کا بھی معاملہ ہے اس کے ساتھ، سبھی کچھ تاریخی روایات میں ہیں، لیکن مصلحت بالائے طاق رکھ کر اگر اس کی بھی نشاندہی کی گئی ہوتی کہ ان تاریخی روایات میں مبالغہ اور تخالف کہاں کہاں ہے، تو آج عباسی تشریح کی زحمت سے بچ جاتے۔ اس سے زیادہ اور اس کمبخت کا قصور ہی کیا ہے کہ اس نے اسی اجمال کی تفصیل اور اسی متن کی شرح کا نام خلافت معاویہ و یزید رکھ دیا۔ حرم کی خاک پہ لات و منات کیا کم ہیں، یہ کیا ضرور کسی برہمن کی بات کریں، یعنی حرم کی خاک پہ لات اور منات جو پہلے بت تھے وہ کیا کم ہیں، یہ کیا ضرور کسی برہمن کی بھی بات کریں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اجمال و تفصیل، اجمال بولتے ہیں شارٹ اور تفصیل بولتے ہیں اسی کا لانگ، تو اجمال و تفصیل اور متن و شرح، متن اور شرح کا مطلب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی ایک بات ہے، وہ متن ہے، اس بات کی تفصیل کی جائے تو اسی کو شرح کہتے ہیں۔ تو متن و شرح دونوں جگہ قلم کے پیچھے ایک ہی ارادہ، ایک ہی مطمح نظر اور ایک ہی محرک کار فرما ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ عباسی کا قلم اپنی ناعاقبت اندیش گستاخی کا شکار ہو کر برہنہ ہو گیا ہے، ننگا ہو گیا ہے، اور شیخ دیوبند اپنی مصلحت اندیش چالاکی سے بے نقاب نہیں ہو سکے، لیکن نزدیک ہیں وہ دن کہ پس پردہ جلوہ پابندی آداب تماشا نہ رہے گی۔ اب آپ ہی غور فرمائیے، اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی دیوبندی جماعت کا مسلک و عقیدہ معلوم کرنے کے لیے اب مزید کسی رائے کا انتظار باقی ہے؟ اور کیا اس خوش فہمی کے لیے اب کوئی گنجائش باقی رہ گئی ہے کہ خلافت معاویہ و یزید ان کے جماعتی عقیدے کی ترجمان نہیں ہے؟ نہ تھی دل میں تو کیوں آئی زباں پر؟ ایک نیا انکشاف ملاحظہ فرمائیے اور خدا کا شکر ادا کیجیے کہ اس کی مخفی تدبیر مجرمین کے چہرے سے کتنے حیرت انگیز طریقے پر نقاب کشائی فرماتی ہے۔ عباسی نے اپنی کتاب خلافت معاویہ و یزید میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی تقصیر و خطا، تقصیر یعنی ان کی کوتاہی اور ان کی غلطی، اور یزید کی طہارت و بے گناہی یعنی پاکی اور بے گناہی ثابت کرنے کے لیے جو نشانے قائم کیے ہیں، وہ دور حاضر کے ملحدین کی زبان میں، وہ دور حاضر کے ایتھسٹ کی زبان میں ان کے ذہن و فکر کی کوئی نئی تخلیق نہیں ہے۔ آج سے 500 سال پہلے اس کی بنیاد دیوبندی، آج سے 5 سال پہلے اس وقت 5 سال پہلے لکھ رہے ہیں 1960 میں تقریباً، آج سے 5 سال پہلے اس کی بنیاد دیوبندی جماعت کے مشہور مناظر اور ان کی تبلیغی جماعت کے موجودہ سربراہ مولوی منظور نعمانی کی ادارت میں، یعنی ان کے آڈیٹوریل میں، ان کے ماہنامہ الفرقان لکھنؤ کے صفحات پر پڑ چکی ہے۔ حوالہ کے لیے ماہنامہ الفرقان اگست 1954 صفحہ 19 سے 40 اور الفرقان ستمبر 1954 صفحہ 47 کے مضامین کا خلاصہ ذیل میں ملاحظہ فرمائیے۔ اہل بیت کے سلسلے میں مسلمان افراط و تفریط میں مبتلا ہو گئے ہیں اور اعتقاد و عمل میں غلو سے کام لیتے ہیں۔ یہ کون لکھ رہے ہیں؟ مولوی منظور نعمانی یہ لکھ رہے ہیں کہ اہل بیت کے سلسلے میں مسلمان افراط و تفریط میں مبتلا ہو گئے۔ افراط و تفریط یعنی نہ ادھر نہ ادھر، جیسے کہ یہ عیسائی اور یہودی جو تھے، تو اس یہودی جو تھے بہت ایک دم کنزرویٹو ہو گئے تھے اور عیسائی ایک دم خوب کھل کے ہو گئے تھے، تو اسی طرح کے اہل بیت کے سلسلے میں مسلمان ہو گئے ہیں اور اعتقاد میں یعنی عقیدے میں اور عمل میں غلو سے کام لیتے ہیں، جو ہے انہیں وہ بھی بڑھا کے بولتے ہیں۔ چنانچہ ہزاروں بے بنیاد روایتیں اہل بیت اور واقع کربلا کو اہمیت دینے کی غرض سے گڑھ لی گئی ہیں۔ یہ کون لکھ رہے ہیں؟ دیوبندی عالم مولوی منظور نعمانی۔ اور مولوی منظور نعمانی آگے لکھتے ہیں، امام حسین محض اپنی ذاتی عزت کے سوال پر شہید ہوئے۔ دیکھیے امام حسین جو شہید ہوئے کربلا میں، انہوں نے دین کا کوئی کام نہیں کیا، محض اپنی ذاتی عزت کے سوال پر شہید ہوئے۔ یعنی اس کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ امام حسین یزید کو نہیں، اپنے آپ کو اس تخت پر دیکھنا چاہتے تھے اور اسی عزت کے لیے وہ شہید ہو گئے، معاذ اللہ۔
امام حسین کا خیال غلط اور باطل تھا، یہ دیکھیے اس نے لکھا ہے، امام حسین کا آگے لکھتا ہے نمبر دال، یزید کے خلاف امام حسین کا اقدام بغاوت اور خروج تھا۔ بغاوت جو ہوتی ہے یعنی کہ اسلامی حکومت میں جو بادشاہ ہے، جو خلیفہ ہے، اس کے خلاف اگر کوئی نکلتا ہے تو اس کو بغاوت کہتے ہیں۔ تو یزید کے خلاف امام حسین نے جو کچھ کیا وہ بغاوت اور خروج تھا، یعنی معاذ اللہ امام حسین ہی مجرم تھے اس کے حساب سے، مولوی منظور نعمانی کے حساب سے۔ اور آگے لکھتا ہے صحابہ کرام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا، یہ ان کا شخصی اجتہاد تھا، یعنی صحابہ کرام نے یزید کے بیعت سے انکار کیا تھا تو یہ ان کا پرسنلی اجتہاد تھا۔ ٹھیک ایک سال کے بعد نومبر 1955 میں لکھنؤ کے مشہور ادبی ماہنامہ نگار میں الفرقان کے مذکورہ بالا مضمون پر واقع کربلا کے عنوان سے کسی سنی اہل قلم کی ایک تنقید شائع ہوئی تھی۔ اس کی ابتدائی سطر ملاحظہ فرمائیے اور تاثرات کی یکسانیت کا تماشا دیکھیے۔ مضمون بالا کو بالاستیعاب پڑھنے کے بعد اور کئی ذی علم دوست اس نتیجے پر پہنچے کہ مضمون نگار اول سے آخر تک حکومت بنی امیہ اور خصوصاً یزید کی پوزیشن صاف کرنے اور امام ہمام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی مظلومانہ حیثیت اور اولوالعزمانہ شہادت کا مرتبہ گھٹانے میں سعی رہے ہیں، یعنی کوشش کرتے رہے ہیں۔ اس لیے اگر ان کے مضمون کو حمایت یزید اپوف یزید کے نام سے موسوم کیا جائے تو بیجا نہیں ہوگا، غلط نہیں ہوگا۔ مضمون کے پہلے نمبر کو پڑھ کر بعض صاحبوں نے ان پر اعتراضات کیے تھے کہ حضرت امام حسین کے اقدامات کے لیے بغاوت کا لفظ کیوں استعمال کیا، نیز حضرت کا بیعت یزید کے لیے آمادہ ہو جانا، صحابہ کا یزید سے بیعت کر لینا اور یزید کا حادثہ کربلا پر رنج کرنا کس بنا پر لکھ دیا ہے۔ ان اعتراضات کے جو جوابات انہوں نے دیے ہیں ان میں سے ہر شخص یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگا کہ وہ اموی سلطنت کے طرفداروں میں سے ہیں۔ ماہنامہ نگار صفحہ نمبر 9 نومبر 1955۔ اس کے بعد کی ایک عبارت اور ملاحظہ فرمائیے۔ تنقید نگار سنی عالم لکھتے ہیں انہوں نے اپنے نزدیک امام پر بڑا احسان کرتے ہوئے آپ کی شہادت کو تسلیم کر لیا، یعنی ان کو شہید مانا، مگر اس کو محض ذاتی عزت کا سوال قرار دیا ہے، حالانکہ دوسری جگہ خود ان کے خیال کو باطل ٹھہرایا ہے۔ اب کہیے کس کو صحیح مانا جائے؟ یعنی ایک جگہ پر کہہ رہے ہیں کہ ان کی ذاتی عزت کا سوال ہے اور دوسری جگہ پر ذاتی عزت کا سوال ہونے کا بھی انکار کیا ہے، تو اب مانا کس کو صحیح جائے وہ آپ ہی بتا دیجئے۔ یہ بھی نگار صفحہ نمبر 21 ماہ ستمبر 1955 میں یہ چھپا تھا۔ اخیر کی ایک عبارت اور ملاحظہ فرما لیجئے۔ انہوں نے اپنے مضمون میں نہایت جسارت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ حضرت کے اقدام کے متعلق، یعنی حضرت امام حسین کے اقدام کے متعلق جو کربلا میں ہوا اس کے متعلق بغاوت کا لفظ استعمال کیا ہے، اور جب کسی شخص نے ٹوکا تو صاف صاف اظہار ندامت کے بجائے تاویل رقیق کی آڑ لی ہے۔ یعنی جب کسی شخص نے ٹوکا کہ بغاوت آپ نے کیسے کہہ دیا تو شرمندگی نہیں ہوئی ان کو، بلکہ اس کا مطلب بتانے لگے کہ بغاوت کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ کہنا چاہا انہوں نے۔ اب آپ اپنا حافظہ ذرا تازہ کر لیجئے، اپنی یادداشت کو ذرا تازہ کر لیجئے اور عباسی کی خلافت معاویہ و یزید اور تبلیغی جماعت کے آرگن الفرقان لکھنؤ بابت ماہ اگست اور ستمبر 1955 کے مضامین اور اقتباسات پر ایک منصفانہ نظر ڈال کر فیصلہ کیجئے کہ یزید کی طہارت و بے گناہی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقصیر یعنی کوتاہی اور خطا غلطی ثابت کرنے کے لیے عباسی نے جن خیالات کا اظہار کیا یہ وہی خیالات نہیں ہیں جنہیں آج سے 5 سال پہلے دیوبندی جماعت کے ایک ذمہ دار حلقے نے شائع کیا تھا؟ یہاں تک کہ الفرقان کے یہ مضامین پڑھنے کے بعد غم و غصہ کے یہی تاثرات اس وقت بھی ذہن میں پیدا ہوئے تھے جو آج خلافت معاویہ و یزید کے مطالعے سے عام ذہنوں میں، عام اذہان میں پیدا ہو رہے ہیں۔ تجربات و تاثرات کی شہادت کے بعد اب اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں ہے کہ دونوں تحریروں میں ایک ہی تخیل، ایک ہی خیال، ایک ہی طرز استدلال، ایک ہی انداز بیان، ایک ہی لب و لہجہ، اجمال و تفصیل کے ساتھ مشترک ہے۔ فرق صرف ہے کہ الفرقان کی شقاوت کا احساس، یعنی اس کی بدبختی کا احساس
اس وقت ایک خاص حلقے میں محدود ہو کر رہ گیا تھا اور آج عباسی کا فسانہ بدبختی نگر نگر میں پھیل گیا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یزید کی حمایت میں دیوبندی جماعت کے تبلیغی آرگن الفرقان کی گرم جوش سبقت اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جارحانہ شہادت کے بعد بھی کیا اس باب میں دیوبندی جماعت کا مسلک و عقیدہ معلوم کرنے کے لیے اب مزید کسی رائے کا انتظار باقی ہے؟ اور پھر کیا اس خوش فہمی کے لیے اب بھی کوئی گنجائش رہ گئی ہے کہ خلافت معاویہ و یزید ان کے جماعتی مسلک و اعتقاد کی ترجمان نہیں ہے؟ نہ تھی زبان دل میں تو کیوں آئی زباں پر؟ آپ لوگ آ رہا ہو، اگر اس کتاب کو سننے کا ارادہ ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور اپنے ساتھیوں سے شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی اگلی قسط آپ کے پاس اگلے دن آپ کو نصیب ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔